بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیلا اور بیا والا قاعدہ بیان کیا۔ وہ اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو تو وہاں پر تین صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دیں، اور جہاں جہاں واو ہے اس کو یا کر دیں، جیسے قیلا، بیا، اختیرا، انقیدہ۔ اصل میں تھے قویلا، بویعا، اختجرا اور انقویدا۔ واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کیا اور اس کی حرکت ماقبل کو دے دی، اور جہاں جہاں واو کو یا کیا ہے وہ ہے قیلا اور انقیدہ۔ اصل میں قویلا اور انقویدا تھے، تو واو کو یا کر دیا، یہ قیلا اور انقیدہ ہو گیا۔ اور بیا، اختیرا جو اصل میں بویعا اور اختجرا تھے، یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت ماقبل کو دے دی تو بیا اور اختیرا ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت کو اپنے حال پر باقی رکھیں، اور اس کے بعد واو اور یا کو ساکن کر دیں، اور جہاں یا ہے اس کو واو کر دیں۔ قولا، بوعا، اختورا، انقودا۔ اصل میں تھے قویلا، بویعا، اختجرا اور انقویدا۔ ماقبل کو واو اور یا کے ماقبل کو اپنے حال پر باقی رکھا، اس کی حرکت کو، اور واو اور یا کو ساکن کر دیا۔ واو کو ساکن کیا تو قولا انقودا ہو گیا، اور یا کو ساکن کیا تو پھر اس کے بعد یا کو واو سے تبدیل کر دیا، بوعا اور اختورا ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں تبدیلی ہے، یعنی کہ واو کو یا کر دیا گیا ہے جہاں پر، تو وہاں پر فا کے کسرہ کے ساتھ ضمہ کا اشمام بھی جائز ہے۔ چنانچہ قیلا اور بیا کو اس طرح پڑھنا کہ قاف اور با کے کسرہ میں ضمہ کی بو آئے، اس کو اشمام بولتے ہیں۔ تو قیلا اور بیا والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ واو اور یا جو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں واقع ہو اس میں تین صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کر کے اس کی حرکت واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دینا، اور اس کے بعد واو کو یا کر دینا، جیسے قیلا، بیا، اختیرا، انقیدہ۔ اصل میں تھے قویلا، بویعا، اختجرا اور انقویدا۔ تو واو اور یا کے ماقبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دی تو بیا اور اختیرا تو اس طرح بن گئے، اور قیلا، انقیدہ اس طرح بن گئے کہ واو کو یا کر دیا تو قیلا اور انقیدہ ہو گئے۔ نمبر دو، واو اور یا کی حرکت کی ماقبل کی حرکت کو باقی رکھنا اور واو اور یا کو ساکن کر دینا، اور جہاں یا ہے اس کو واو کر دینا۔ قولا، بوعا، اختورا، انقودا۔ اصل میں تھے قویلا، بویعا، اختجرا اور انقویدا۔ واو اور یا کے ماقبل کی حرکت کو اپنے حال پر باقی رکھا اور واو اور یا کو ساکن کر دیا تو ہو گیا قولا، بویعا، اختجرا اور انقودا۔ پھر بویعا اور اختجرا میں یا کو واو سے بدل دیا تو بوعا اور اختورا ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں تبدیلی ہے وہاں فا کے کسرہ کے ساتھ ضمہ کا اشمام بھی جائز ہے۔ چنانچہ قیلا اور بیا کو اس طرح پڑھنا کہ قاف اور با کے کسرہ میں ضمہ کی بو آئے، اس کو اشمام بولتے ہیں۔ دریں قاعدہ شرط ایک سوال کا جواب ہے کہ اعتبر، اس میں واو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں متحرک ہے، یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ اعتبر، اس میں واو ماضی مجہول کے عین کلمہ میں ہے، متحرک ہے، تو یہ قاعدہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ جواب دیا، اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو، اور اعتبر کے معروف اعتبر میں تعلیل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے، اس قاعدہ کی شرط یہ ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو، اور اعتبر کا معروف اعتبر اس میں تعلیل نہیں ہوئی، قال با والا قاعدہ جاری نہیں ہوا، اسی وجہ سے اعتبر میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ جہاں پر جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک جہاں پہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، وہاں واوی مفتوح العین میں فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں، اور یائی میں اور مکسور العین میں فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک۔
جن جن صیغوں میں یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے وہاں واوی مفتوح العین میں فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں، اور یائی میں اور مکسور العین میں فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد معروف اور مجہول کے صیغوں کی صورت ایک ہو جاتی ہے۔ واوی مفتوح العین کی مثال قل تو اصل میں تھا قویل تو واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو کو یا کیا تو قیل تو ہو گیا، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو قل تو ہو گیا۔ اس کے بعد فا کلمے کو ضمہ دیا کیونکہ یہ واوی مفتوح العین ہے، عین کلمہ میں واو ہے اور عین کلمہ مفتوح ہے، قل تو ہو گیا۔ واوی مفتوح العین کی مثال قل تو اصل میں تھا قویل تو واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو کو یا کیا، قیل تو ہو گیا، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا، قل تو ہو گیا۔ اس کے بعد فا کلمے کو ضمہ دیا، قل تو ہو گیا اس لیے کہ یہ واوی ہے، یعنی عین کلمہ میں واو ہے، اور مفتوح العین ہے، اس کا عین کلمہ مفتوح ہے۔ یائی کی مثال بیعتو اصل میں تھا بویعتو، یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت ماقبل کو دی تو بیعتو ہو گیا، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا بیعتو ہو گیا۔ اب یہاں پر فا کلمے پر کسرہ ہے کیونکہ یہ یائی ہے، عین کلمہ میں یا ہے۔ اور مکسور العین کی مثال خفتو اصل میں تھا خوفتو، واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دی، واو کو یا کیا، خیفتو ہو گیا، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا، خفتو ہو گیا۔ اب یہاں پر فا کلمے پر کسرہ ہے کیونکہ یہ مکسور العین ہے، یعنی اس کا عین کلمہ مکسور ہے۔ آگے ایک وہم کا ازالہ ہے در مجہول استفعال کہ استخیرہ اصل میں استخیرہ تھا، یا کی حرکت ماقبل کو دے دی تو استخیرہ ہو گیا۔ اب یہاں پر وہم یہ ہے کہ شاید یہاں نقل حرکت اسی قاعدہ کی وجہ سے ہے، اس وہم کو دور کر دیا کہ یہاں نقل حرکت اس قاعدہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قاعدہ نمبر 8 کی وجہ سے ہے۔ چونکہ اس قاعدہ کی وجہ سے نہیں ہے، قاعدہ نمبر 8 کی وجہ سے ہے، جو یقول و یبیع والا قاعدہ گزرا، چونکہ قاعدہ نمبر 8 کی وجہ سے ہے، اس قاعدہ کی وجہ سے نہیں ہے، لہذا یہاں پر کیلا کے احوال کولا اور اشمام وغیرہ جاری نہیں ہوں گے۔ ایک وہم کا ازالہ کہ استفعال کا مجہول مثلا استخیرہ اصل میں تھا استخیرہ، یا کی حرکت ماقبل کو دے دی تو استخیرہ ہو گیا۔ وہم یہ ہوا کہ شاید یہاں نقل حرکت اسی قاعدہ کیلا والے قاعدہ کی وجہ سے ہے، اس وہم کو دور کر دیا، ایسا نہیں، یہاں نقل حرکت قاعدہ نمبر 8 یقول و یبیع والا قاعدہ کی وجہ سے ہے، تو چونکہ اس قاعدہ کی وجہ سے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں قیلا کے احوال کولا اور اشمام جاری نہیں ہوں گے۔